بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے آسانی سے زبان کھول دی جوشی کے بارے میں؟ نہیں، آسانی سے نہیں، میں نے ذہانت سے پھر جبر سے کام لیا، لیکن اسے بد دل نہیں ہونے دیا۔ وہ جوشی کو تو آگاہ نہیں کرے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کے بعد اس کی اپنی زندگی بھی عذاب بن جائے گی، مسز درانی نے کہا، اور سہیل ہنس دیا۔ کافی آ گئی تھی، دونوں نے کافی کی دو پیالیاں میدے میں اتاریں، اور پھر سہیل نے کہا، شکریہ مسز درانی، تمہاری فراہم کردہ معلومات قیمتی ہیں، آرام کرو، میں بھی اب جاؤں گا۔ اور مسز درانی اٹھ گئی۔ سہیل اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ عالم پناہ کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ پہلے بھی کلاسیکل قسم کی لباس استعمال کرتے تھے، اور اب یہ لباس کچھ اور کلاسیکل ہو گئے تھے۔ مغلیہ تاریخ کھنگالی جا رہی تھی، اور اس میں سے اہم نکات نوٹ کیے جا رہے تھے۔ بزرگوں کو ابھی تک اس نئی واردات کی اطلاع نہیں ملی تھی، لیکن بہرحال وہ ان دونوں کی نگرانی ضرور کرتے تھے، خاص طور سے تمیز الدین خان صاحب۔ ویسے بھی اب ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور تمیز الدین خان آخری فیصلہ کر چکے تھے کہ اب واپس افریقہ نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ان دنوں وہ کاروبار کے بارے میں غور کر رہے تھے، اور بہت سے معاملات ان کے سامنے تھے۔ ایک رات انہوں نے نواب عزیز الدین خان سے اس بارے میں مفصل گفتگو کی۔ کوٹھی کی اوپری منزل کے مخصوص کھلے ہوئے حصے میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ تمیز الدین خان کی شکل دیکھ کر عزیز الدین خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی خاص ہی بات ہے تمہارے ذہن میں، ورنہ اتنی رات گئے تک جاگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پورا چاند مجھے ہمیشہ پسند ہے بھائی جان، بس اسی لیے نکل آیا ہوں۔ پھر محسوس کیا کہ آپ بھی جاگ رہے ہیں۔ ہاں، بس نیند نہیں آئی تھی۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟ بالکل نہیں بھائی، خدا کا شکر ہے، میرے ذہن میں کچھ تھا، تمیز الدین نے کہا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ نواب عزیز الدین نے ہمتن گوش ہو کر کہا۔ میرے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ کافی عرصہ گزر چکا ہے مجھے آئے ہوئے۔ میں سمجھ رہا ہوں، معاشی الجھن سوار ہے ذہن پر، عزیز الدین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بھائی صاحب، اور پھر کوئی مناسب قدم اٹھا کر ان لوگوں کو بھی یہاں بلا لوں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ الجھن میں ہوں گے۔ بولو، کیا سوچا ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کوئی مناسب مشورہ؟ بھائی، کاروبار میرا بھی کافی پھیلا ہوا ہے، کئی فیکٹریاں ہیں، 2 ملیں ہیں، ایکسپورٹ بھی خوب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی جمی جمائی چیز چاہتے ہو تو ان میں سے جو چاہے لے لو۔ اگر نئے سرے سے کچھ کرنے کے خواہش مند ہو تو کارپٹ فیکٹری آپ میرے ہاتھ فروخت کر دیں، میں فی الحال اس انڈسٹری کو آگے بڑھاؤں گا۔ تمہاری ہوئی۔ اور بولو، یہ برابر والی کوٹھی بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ کون سی؟ بائیں سمت والی۔ اوہو، بڑی خوفناک بات کہہ ڈالی، نواب صاحب ہنس پڑے۔ کیوں؟ وہ کھکھنے نواب کی کوٹھی کی حیثیت سے مشہور ہے۔ نواب خیرات علی کہاں کے نواب ہیں یا تھے، اس بارے میں وہ کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، لیکن ہیں پکے نواب۔ دولت بھی خوب ہے، بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بڑے سخت گیر کہلاتے ہیں۔ میرے خیال میں کوٹھی کی خرید و فروخت کے ذکر پر 2-4 گولیاں ضرور چلائیں گے، خواہ ہوائی فائر ہی کرنے پڑیں۔ نواب عزیز الدین نے ہنستے ہوئے کہا، ہم انہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ مشکل ہے تمیز الدین، وہ کسی طور تیار نہ ہوگا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ مجھے یہ عمارت بہت پسند ہے، اس لیے کہہ رہا تھا۔ بہرحال بھائی جان، اب باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ کو میری پوری مدد کرنا ہوگی۔ خلوص دل سے یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جس طرح تم چاہو گے اسی طرح سب کچھ ہوتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری الجھن دور کر دی۔ الجھن کیوں تھی؟ بس میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میری اس بات پر آپ ناراض نہ ہوں۔ تم اپنی تسلی کے لیے جو دل چاہے کہتے اور کرتے رہو تمیز الدین، میں ہی اب کہاں تمہیں چھوڑنے والا۔ رات اچھی خاصی گزر چکی ہے، اپنے ذہن کو خالی کر کے سکون کی نیند سو جاؤ۔ بہتر ہے۔ تمیز الدین صاحب اٹھ گئے۔ عزیز الدین بھی ان کے ساتھ ہی نیچے آئے تھے۔ دفعتاً ان کی نگاہیں پائیں باغ کے ایک گوشے کی طرف اٹھ گئی
اور دونوں چونک پڑے۔ وہاں کوئی تھا؟ تمیز الدین خان نے بڑے بھائی کا بازو دبایا۔ میں دیکھ چکا ہوں، عزیز الدین خان سرگوشی کے انداز میں بولے۔ کون ہو سکتا ہے؟ خدا جانے، ممکن ہے کوئی چور وغیرہ۔ آؤ میں رائفل لے لوں، خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں۔ نواب عزیز الدین صاحب نے کہا، میں یہاں اس کی نگرانی کر رہا ہوں، آپ جلدی واپس آ جائیں، تمیز الدین خان نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں بھائی دبے پاؤں باغ کے اس گوشے کی جانب چل پڑے جہاں وہ سایہ اب بھی موجود تھا۔ دونوں اس سائے کے سر پر پہنچ گئے۔ نواب عزیز الدین نے رائفل کی نال اس کے سینے پر رکھ دی اور تمیز الدین خان نے اسے روشنی کے دائرے میں لے لیا۔ جہانگیر؟ تمیز الدین خان کے منہ سے نکلا۔ گستاخی! یہ کون بدتمیز ہے نور جہاں؟ عالم پناہ کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، ٹارچ کی تیز روشنی انہیں آنکھیں نہیں کھولنے دے رہی تھی۔ دوسری طرف نواب عزیز الدین اور تمیز الدین پریشانی سے جہانگیر کی شکل دیکھ رہے تھے۔ عجیب حلیہ بنا ہوا تھا، قدیم مغل شہزادوں کے لباس میں ملبوس، گلے میں موتیوں کے ہار پڑے ہوئے، ہاتھ میں گلاب کا پھول، سر پر عجیب وضع کی پگڑی جو نہ جانے کہاں سے حاصل کی گئی تھی۔ نور جہاں، یہ کون گستاخ ہے؟ میں کہتا ہوں روشنی آنکھوں سے ہٹاؤ۔ نور جہاں، یہ کون گستاخ ہے؟ میں کہتا ہوں تمہیں اپنی موت کا خوف نہیں ہے؟ تمیز الدین خان نے ٹارچ کا رخ گھما کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کرب و جوار میں کوئی نہ تھا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر جہانگیر کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے ہائیں کک، کیا ہو رہا ہے یہ آخر؟ میں کہتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کک کون ہو تم؟ ارے پھپھا جان، آپ کیا کر رہے ہو یہاں؟ تمیز الدین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ عالم پناہ احمقوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھپھا جان، میں اور کون تھا یہاں؟ نور جہاں، میرا مطلب ہے کوئی نہیں۔ اندر چلو۔ تمیز الدین خان نے ان کے گریبان کو جھٹکا دیا اور عالم پناہ سر پٹ ہو گئے۔ اس معمولی سے دھکے سے وہ اتنی زور سے دوڑے کہ پھر ان کا سایہ بھی نظر نہیں آیا۔ تمیز الدین خان پریشانی سے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہے تھے۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، میرا خیال ہے یہ دونوں مکمل طور سے پاگل ہو گئے ہیں۔ ان کی طرف سے پریشان ہوں بھائی جان، دونوں میری ہی ذمہ داری ہیں، کیا کروں ان کا؟ میرا خیال ہے دونوں پر کوئی ذمہ داری ڈال دو، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمیز الدین خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے تھے، پھر بولے، یہ اس پر نور جہاں کا بھوت کیوں سوار ہو گیا؟ میرے خیال میں تو یہاں اور کوئی نہیں تھا، کسی درخت کو نور جہاں کا نام دے دیا ہوگا، وہ کلاسکس کا مریض ہے۔ عزیز الدین خان نے ہنستے ہوئے کہا، بہرحال میں سنجیدگی سے ان دونوں کے بارے میں کچھ سوچوں گا، سنبھالنا ہے انہیں ورنہ کوئی اور پریشانی نہ اٹھ کھڑی ہو۔ تمیز الدین خان بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ وہ در حقیقت ان دونوں کے بارے میں پریشان تھے۔ کباڑا ہو گیا صفدر بھائی، کباڑا ہو گیا بیچارے جہانگیر کا، صوفیہ نے اطلاع دی۔ کیوں، خیریت؟ رات کو چھاپا پڑ گیا، دونوں بزرگوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ ارے کب، کہاں؟ صفدر نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، اسے صبح ہی صبح جگا لیا گیا تھا، بس میں پائیں باغ میں نور جہاں کی حیثیت سے موجود تھی اور شہزادہ حضور مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک میں نے دور سے ان دونوں کو آتے دیکھا۔ میں تو فوراً رفو چکر ہو گئی، لیکن عالم پناہ پھنس گئے، صوفیہ نے کہا اور ہنس پڑی۔ بعد کی کیا رپورٹ ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں، نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ او اچھا، بات خطرناک ہے، پتہ چلاؤ بعد میں کیا ہوا۔ صفدر نے کہا، اس وقت تو خیر کیا پتہ چلتا، البتہ ناشتے کے بعد خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ نواب تمیز الدین خان صاحب نے ناشتہ تو بالکل خاموشی سے کیا تھا، لیکن ناشتے کے بعد وہ انتظار نہ کر سکے۔ انہوں نے تنہائی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان کی کرخت آواز ابھری، جہانگیر؟ جی پھپھا حضور۔ رات کو پائیں باغ میں کیا کر رہے تھے تم؟ پھپھا حضور، عالم پناہ جھجکتے ہوئے لہجے میں بولے، میں جواب چاہتا ہوں، خالص مکمل ذاتی معاملہ ہے پھپھا جان۔ کیا مطلب؟ میرا ماضی زندہ ہو گیا ہے، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، آپ لوگ اس سے غرض نہ کریں، عالم پناہ نے کہا، اور تمیز الدین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ عالم پناہ کو گھورنے لگے۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، بے شک تم دونوں میرے عزیز ہو، لیکن تمہارے بزرگوں نے تمہیں ڈبونے کا کام میرے سپرد نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ۔ یہ ناممکن ہے پھپھا جان، عالم پناہ میں نہ جانے کہاں سے یہ سب کچھ کہنے کی جرت پیدا ہو گئی۔ میں اسے ممکن بنا دوں گا، تمہیں اپنے اخراجات اب خود برداشت کرنا ہوں گے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تمیز الدین خان بولے، سنو تمیز الدین، سنو، یوں نہ کہو، بلکہ یوں کرو
کہ ان کی عملی زندگی کے آغاز میں ان کی مدد کرو، ان سے پوچھو کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی کاروبار کریں، کوئی پیشہ اختیار کریں، یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارا بھی فرض ہے۔ عزیز الدین نے درمیان میں دخل دیا، یہ کیا کریں گے ناکارہ کہیں کے، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، انہیں 1 ہفتے کی مہلت دے دو۔ سنو بھائی شفیع الدین اور جہانگیر، یہ بات جائز ہے کہ تمہیں عملی زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تم کیا کرو گے اس بارے میں فیصلہ کر لو اور 1 ہفتے کے اندر اندر ہمیں جواب دے دو، عزیز الدین خان نے کہا، اور دونوں نے گردن ہلا دی۔ اس طرح گلو خلاصی ہو گئی اور ناشتے کا کمرہ خالی ہو گیا، لیکن عالم پناہ اور شیکی کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ آخر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ صفدر نے ہمدردی سے کہا، اور دونوں بیچارگی کی نگاہ سے انہیں دیکھنے لگے۔ ہم بھلا کیا کر سکیں گے صفدر بھائی؟ شیکی نے کہا، تم لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ ہزاروں صلاحیتیں ہیں تم دونوں میں، مگر افسوس تم انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ افسوس تو یہ ہے کہ تم میرے خلوص پر بھروسہ نہیں کرو گے، صفدر مکاری سے بولا۔ کوئی نہیں سوجھی تھی اسے۔ عالم پناہ اور شیکی بیچارگی سے ان کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ پھر عالم پناہ نے کہا، اگر آپ اس بارے میں ہماری کوئی مدد کر دیں صفدر بھائی تو ہم احسان مند رہیں گے۔ دراصل یہاں کا ماحول ہمیں پسند ہے، افریقہ میں ہم اپنے مزاج کے لوگوں سے نہیں مل سکتے، اور پھر وہاں عزیزوں اور رشتہ داروں کی وہ چہل پہل نہیں جو یہاں ہے، اس لیے آپ ہماری مدد کریں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی پسند نہیں تو دوسری بات ہے۔ ارے نہیں جہانگیر بھائی، جب سے آپ لوگ اس عمارت میں آئے ہیں یہاں کی رونقیں بے مثال ہو گئی ہیں، ہم آپ کو کسی قیمت پر جانے نہیں دیں گے۔ تو پھر بتائیے کوئی ترکیب۔ آئیے تمام حضرات میرے کمرے میں چلیے، ایک بہت اہم مسئلہ طے ہوتا ہے، اس لیے محفوظ جگہ درکار ہوگی، صفدر نے کہا، اور چند لمحات کے بعد سب لوگ اس کے کمرے میں موجود تھے۔ جو شرط آپ پر عائد کی گئی ہے آپ اسے قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ صفدر بولا۔ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، عالم پناہ نے کہا۔ کمال ہے، اس قدر ہٹے کٹے ہو کر بھی میں آپ سے صحیح بات عرض کروں جہانگیر بھائی تو آپ برا مان جائیں گے۔ نہیں مانیں گے، وعدہ، عالم پناہ نے کہا۔ آپ لوگ خود آج تک ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے صفدر بھائی، آپ نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا۔ جو ثبوت مانگے حاضر ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ دونوں حضرات سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، ان کے جوابات دیں، صفدر نے کہا۔ تمام لوگ دلچسپی سے صفدر کا یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تنویر نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور۔ تو پھر ابتدا سے اپنے بارے میں بتائیے، صفدر نے کہا۔ ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی ہمیں یاد نہیں۔ ہاں، اگر تاریخ، تہذیب و انسانیت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہیں تو عرض کر سکتا ہوں، عالم پناہ نے کہا۔ نہیں، تاریخ عشق نوشاب سے شروع کر دیں۔ اتنے پیچھے کہاں جائیں گے؟ صفدر نے کہا۔ عشق نوشاب؟ شیکی بول پڑا۔ ہاں، مشکل مضمون ہے، صفدر نے سوال کیا، اور سچ بولنا ضروری ہے، دلربا کے تاروں کی ہم آہنگی میں کہا گیا۔ بے حد خلوص کے حصول کی پہلی قیمت۔ میں تیار ہوں، لیکن عالم پناہ اس سچ کو نہ بول سکیں گے۔ کیوں نہیں بول سکوں گا؟ تم کسی بھی مرحلے پر مجھ سے بازی نہیں لے جا سکتے، عالم پناہ غصیلے لہجے میں بولے۔ ارے جاؤ، تمہاری وجہ سے میری مٹی بھی پلید ہو گئی۔ میں ایک بے ضرر معصوم گویا، دلربا کی دھن میں مست ہو کر دنیا کو بھول جانے والوں میں سے ایک۔ اب بتاؤ، حرکتیں تم کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ نکالا میں جا رہا ہوں۔ شیکی، عالم پناہ نے بڑے پیار سے کہا۔ نہ جانے ان کا موڈ ایک دم کیوں بدل گیا تھا۔ ہاں ہاں کہو، کہہ ڈالو جو دل میں آئے۔ قبلہ، پھپھا جان ہمیں واپس افریقہ بھیجنا چاہتے ہیں، اگر وہ صرف مجھ سے کہیں تو کیا تم مجھے تنہا جانے دو گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں وہاں تم ہیلن مارگریٹ، سوسی اور وولیتا پولو کے ساتھ صبح، دوپہر اور رات گزارو گے، اور میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا افواہیں اڑاتے پھرو گے۔ میں تمہیں تنہا ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ سمجھے آپ لوگ؟ عالم پناہ مسکراتے ہوئے بولے۔ افسوس ہم نہیں سمجھے، نادر نے گردن ہلائی۔ جس طرح انسان کی زندگی میں دوستی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے دوست ہوں، اسی طرح ہر انسان کے لیے ایک دشمن بھی بے حد ضروری ہے۔ در حقیقت دشمنی دوستی کی سب سے مضبوط قسم ہے، عالم پناہ نے کہا۔ سبحان اللہ، کیا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہاں عشق نوشاب کی بات ہو رہی ہے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ عشق آپ کے ذہن میں کب اور کیوں پیدا ہوا؟ جواب درست دینا ہے، 100%۔ تو پھر سن لیں صفدر بھائی، وہ عشق نہیں، ہوس تھی۔ وہ کیسے؟
نوشاب کو جیت کر بے اندازہ دولت کے حصول کی ہوس، اور شیکی بھی اسی انداز میں سوچتا رہا ہے۔ اس جذبے نے ہم دونوں کو رقیب بنا دیا، ورنہ ہم گہرے دوست تھے۔ اب کیا کیفیت ہے؟ حواس درست ہو گئے ہیں اور ہم میں سے کوئی اب اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیکی کے بارے میں اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان دشمنی کا رشتہ ہے اور ہم ایک دوسرے سے واقف رہتے ہیں۔ کیوں شیکی؟ صفدر نے پوچھا۔ بات کسی حد تک درست ہے، شیکی نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، جہاں کبھی داڑھی ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے؟ جو کچھ ہے سامنے ہے، عالم پناہ نے جلدی سے کہا۔ چالاکی سے کام لے رہے ہیں عالم پناہ، نہیں چلے گی۔ جو کچھ کہیں خلوص دل سے کہیں، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، عالم پناہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو کیا بات ہوئی تھی؟ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ آپ کون سی بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ خلوص سے جواب دے رہے ہیں عالم پناہ؟ صفدر صاحب، وہ میں آپ لوگ یا تو آپ میری بات کو بکواس سمجھیں گے یا پھر میرا مذاق اڑائیں گے، عالم پناہ نے کہا۔ اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ تو پھر سنیے، میں ایک سحر کا شکار ہوں، اور اگر آپ لوگ مجھے پاگل نہیں سمجھتے تو پھر یہ بات تسلیم کر لیں کہ میں ماضی سے بھٹک کر حال میں آ گیا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں جہانگیر ہی ہوں، شہنشاہ اکبر کا بیٹا۔ کیوں ہوں؟ کیسے ہوں؟ یہ نہ میں سمجھ سکا ہوں، نہ آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں۔ کاش میں آپ کو نور جہان سے ملوا سکتا۔ نور جہاں؟ صفدر نے حیرت سے کہا۔ ہاں، نور جہاں۔ گویا کمال ہے، آپ شہنشاہ جہانگیر ہیں۔ ہاں، میں ماضی کی شاہراہ سے گزرتا ہوا حال کی طرف آ نکلا ہوں۔ اس میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا، بس قدرت سمجھیے۔ اوہ عالم پناہ، نور جہاں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ ساری گڑبڑ تو یہی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ رات کو بھی وہ میرے پاس تھی، دونوں بزرگوں نے دیکھ لیا اور معاملہ بگڑ گیا۔ نور جہاں تمہارے پاس تھی؟ خدا را کسی سلسلے میں اس کی توہین نہ کریں، عالم پناہ نے لجاجت سے کہا، اور وہ اس سلسلے میں بے حد جذباتی ہے۔ کمال ہے، آپ اس سے کوئی مدد کیوں نہیں لیتے؟ اس بارے میں؟ ہاں، اول تو یہ شیوا مردانگی نہیں ہے، دوم اس کے بعد اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور وہ اس صورتحال سے ناواقف ہے، اور آپ اس سے کہنا پسند نہیں کریں گے۔ ہرگز نہیں، پھر میں کہاں کا شہنشاہ ہوا؟ ہاں، یہ بات تو درست ہے، لیکن عالم پناہ، نور جہاں سے آپ کا عشق جاری ہے، اگر کبھی شیر افغن سے واسطہ پڑ گیا تو پھر؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں اس وقت دوسرے حالات سے واسطہ ہے، اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں، عالم پناہ نے کہا۔ نواب تمیز الدین صاحب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ عملی زندگی میں آ جائیں۔ ہاں، تو اب عملی زندگی کا آغاز کر دیں، مگر کس طرح؟ ہمیں تو کچھ نہیں آتا۔ اوہ، یہ تمہاری بھول ہے، ہم نے، بلکہ ہم سب نے تمہیں بہت غور سے دیکھا ہے، عالم پناہ اور مسٹر شیکی، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم دونوں کو اپنی مخفی صلاحیتوں کا علم نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک اعلیٰ پائے کا کاروبار بتا سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ منافع میں میرا حصہ بھی ہوگا۔ ہمیں منظور ہے، دونوں بیک وقت بولے۔ اچھی طرح سوچ لیں، صفدر نے کہا۔ صفدر بھائی، للہ جلدی بتا دیں جو کچھ بتانا ہے، تو بس بزرگوں سے ایک دفتر طلب کریں جس میں فرنیچر ہو، ٹیلی فون ہو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو پتا چلے کہ کاروبار کیا ہوگا، شیکی نے کہا۔ اس سلسلے میں تم ان لوگوں سے صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ کیا جائے۔ مان جائیں گے وہ لوگ؟ عالم پناہ نے کہا۔ میں کہوں گا تو مان جائیں گے، شیکی بے اختیار بول پڑا، اور عالم پناہ چونک کر اسے دیکھنے لگے، پھر نتنے پھلا کر بولے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ انہیں میری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، جبکہ تمہیں وہ خبط الحواس سمجھتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے، ورنہ چین کا گٹار بجا رہے تھے۔ ہاں، یہ بالکل نہیں چلے گا، تمہیں باوقار دشمنی کرنی چاہیے، اور پھر جو کاروبار تم دونوں کرو گے اس میں اتفاق ضروری ہے، صفدر نے کہا۔ عالم پناہ جو نتنے پھلانے لگے تھے اعتدال پر آ گئے تھے۔ بس تم لوگ یہ کام کر لو، اس کے بعد میں تمہیں دوسری ترکیب بتاؤں گا۔ بہتر ہے، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ ان کی گلو خلاصی ہو گئی تھی، لیکن دوسرے لوگ صفدر کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا کاروبار کریں گے دونوں؟ بیچارے کسی قابل تو نہیں ہیں، کیا سوچا ہے ان کے بارے میں؟ بھائی، اس کھوپڑی پر بھروسہ کرو، ایک عمدہ ترکیب سوچی ہے، سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ تو پھر سناؤ نا، آصف نے کہا۔ قبل از وقت ہوگا،
لیکن بہرحال تم سے کیا چھپانا، ظاہر ہے تم سب ہی اس کاروبار میں ان دونوں بیچاروں کی مدد کرو گے۔ میں انہیں پرائیویٹ جاسوس بنا رہا ہوں، وہ ادارہ جاسوسی کھولیں گے۔ صفدر نے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش رہے، پھر صفدر پر داد اور تحسین کے ڈونگرے برسنے لگے۔ آصف نے گہری سانس لے کر کہا، گویا اب آپ انہیں سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں بھی ذلیل کروائیں گے۔ ہائے ان بیچاروں کی قسمت غالب۔ بکواس مت کرو آصف، ہم سب کو اس کاروبار میں ان کی بھرپور مدد کرنی ہوگی، ورنہ بیچارے تنہا کیا کر سکیں گے۔ بصرو چشم، بصرو چشم، سب نے بیک وقت کہا اور صفدر گردن ہلانے لگا۔ سہیل کو سیٹھ پونجی والا کا ٹیلی فون ملا۔ سہیل نے ہی فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو بابا، سیٹھ پونجی والا بولتا پڑا۔ ابھی اپن کو ایک ٹیلی فون ملا ہے، اپن پہچان گیا تھا سہیل صاحب کہ یہ آپ کا آواز نہیں ہے، اسی لیے اپن فوری طور پر آپ سے دوسرے ٹیلی فون پر بات کرتا ہے۔ کیا بات ہے سیٹھ پونجی والا؟ سہیل صاحب، جو ٹیلی فون ہمیں ملا ہے اس میں ہم سے 20 لاکھ روپیہ مانگا گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو نصیبو ہی بتایا ہے۔ اپن سیٹھ پونجی والا جانتا ہے کہ وہ نصیبو نہیں ہے۔ سہیل صاحب، اس نے بولا کہ اگر 20 لاکھ روپیہ اسے ادا نہ کیا گیا تو پرسوں شام کو ہمیں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب تم بولو سہیل صاحب، اپن کیا کرے؟ سیٹھ پونجی والا کافی پریشان نظر آتا تھا۔ پھر سہیل نے پوچھا، 20 لاکھ روپے کہاں اور کس جگہ مانگے گئے ہیں؟ ابھی یہ جگہ نہیں بولا صاحب، بس کہا ہے کہ اگر اپن راضی ہو تو رات کو وہ پھر ٹیلی فون کر کے معلوم کر لے گا۔ اچھا سیٹھ پونجی والا، تم ایک کام کرو، ابھی تم نے اس بارے میں کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ سہیل نے پوچھا۔ نہیں صاحب، کسی اور کو نہیں بتایا۔ وہ پولیس آفیسر مسٹر جوشی تمہارے کام آ سکتا ہے؟ سہیل نے پوچھا۔ جی صاحب، سیٹھ پونجی والا نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، ذاتی طور پر اس سے ملاقات کرو اور اسے بتاؤ کہ نصیبوں نے تم سے 20 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ ابھی تمہارا نام لے دے صاحب، پر اپن کا تو خیال ہے کہ یہ 20 لاکھ روپیہ تم نے نہیں مانگا۔ سیٹھ پونجی والا حیران ہو کر بولا، پونجی والا، جیسا کہ تم نے مجھے پہلے بھی جوشی کے بارے میں اطلاع دی تھی، اسی طرح اب بھی میرے ساتھ تعاون کرو۔ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ تم مسٹر جوشی کو یہ اطلاع دے دو اور اس کے بعد حالات کا انتظار کرو، جیسا آپ بولے گا صاحب۔ مجھے ٹیلی فون کر کے اطلاع دے دینا، لیکن نہایت ہوشیاری کے ساتھ، کسی کو معلوم نہ ہو۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا صاحب۔ پونجی والا اب اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا اور ٹیلی فون بند ہو گیا۔ سہیل نے چند لمحات ریسیور ہاتھ میں ہی اٹھائے رکھا، غالباً وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ پھر لائن ڈسکنیکٹ کر کے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس بار وہ خاصی بھاری آواز میں بولا، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ نمبر 4 سے فریڈی، دوسری طرف سے جواب ملا۔ فریڈی سیٹھ پونجی والا کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، دوسری طرف سے مؤدب لہجے میں کہا گیا۔ 4 آدمی اپنے ساتھ لے لو اور اسی وقت سے اس کی نگرانی شروع کر دو۔ دیکھو، اس کی زندگی کو خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے، ممکن ہے کوئی اس کی جان لینے کی کوشش کرے۔ تمہیں اگر اس کی کوٹھی میں بھی داخل ہونا پڑے تو بے دھڑک چلے جانا۔ میرا مطلب ہے کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں، کوشش کرنا کہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہو، لیکن اگر سامنے آ جاؤ تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سیٹھ پونجی والا کو ہر قیمت پر بچانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جناب عالی، دوسری طرف سے جواب ملا۔ اگر سیٹھ پونجی والا پر کوئی سختی ہو تو تم منظر عام پر آ کر مدافعت کرنے کے بجائے ایسے حالات پیدا کرو گے جس سے سیٹھ پونجی والا کی زندگی بچ جائے۔ اگر اسے اغوا کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے بہر صورت ناکام بنانا ہے، سمجھ رہے ہو تم؟ جی جناب، بس اسی وقت سے اپنا کام شروع کر دو اور مجھے اطلاع دیتے رہو۔ بہت بہتر جناب، جواب ملا اور فون بند ہو گیا۔ سہیل نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ چند لمحات کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسے اس شخص کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی تھی جو اس طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ کون ہے وہ؟ مسٹر جوشی سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنا فی الوقت مشکل تھا، اور سہیل خود بھی آگے بڑھ کر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جوشی اسے جو دھمکی دے گیا تھا، سہیل نے سوچا تھا کہ اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا پورا موقع دیا جائے اور اس کے بعد جوشی کی گردن گرفت میں لے لی جائے۔ چنانچہ وہ انتظار کر رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ کیا تھا؟ سیٹھ پونجی والا کو جو ٹیلی فون کیا گیا تھا، ظاہر ہے اس کا تعلق سہیل سے نہیں تھا۔ وہ اس عمارت سے باہر نکل آیا اور اپنی خوبصورت کار میں بیٹھ کر چل پڑا، جو انتہائی جدید ساخت کی تھی۔ بظاہر اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن یہ سب کچھ سہیل ہی کو معلوم تھا کہ اس میں کیا کچھ ہے۔
اس کار کے لیے کوئی ڈرائیور نہیں تھا، کار کوٹھی میں ہی کھڑی ہوتی تھی، لیکن سہیل کا جنون یہاں بھی منظر عام پر تھا، یعنی کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کار کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دے۔ سہیل کار کی صفائی بھی خود ہی کیا کرتا تھا، بہر صورت اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی تھی۔ سہیل ڈرائیونگ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا تھا، ماحول پرسکون تھا، ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ جلد ہی وہ کوٹھی کے نزدیک پہنچ گیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے نوشاب نظر آئی جو برآمدے میں کھڑی تھی۔ سہیل کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن دوسرے لمحے وہ پرسکون ہو گیا۔ وہ خوشگوار انداز میں گاڑی سے نیچے اتر آیا اور نوشاب کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہیلو نوشاب۔ ہیلو سہیل صاحب، بڑی بات ہے کہ کبھی آپ کے درشن ہو جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو نوشاب، یہ مصنوعی باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں، بس یوں لگتا ہے جیسے تمہارے پاس مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوں، لیکن الفاظ کا رشتہ قائم رکھ کر تم مجھے اجنبیت کا احساس بھی نہیں ہونے دینا چاہتی ہو، گویا دھوکہ، فریب، سہیل نے کہا، اور نوشاب ہنس پڑی۔ پتہ نہیں آپ کیا ہیں سہیل صاحب، کبھی تو آپ ایسی منطق جھاڑنے لگتے ہیں اور کبھی آپ اتنے سادہ اور ذہین ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، سہیل نے نوشاب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں بچہ نہیں ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت ہے، اگر تم غور کرو گی تو سمجھ لو گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو بات کہی اس میں مصنوعیت نہیں تھی، یعنی یہ کہ میرے درشن نہیں ہوتے۔ ہاں، میں آپ کو دیکھتے رہنا چاہتی ہوں، کتنی بار اس بات کا اظہار کر چکی ہوں۔ فائدہ؟ سہیل نے سوال کیا۔ دیکھیے سہیل صاحب، ممکن ہے آپ خون یا رشتوں کے قائل نہ ہوں، لیکن میں افریقہ میں رہنے والی جاہل سی لڑکی، وطن سے دور اپنوں کو بہت یاد کرتی رہی ہوں، ایک ایک کا خیال رہتا تھا میرے دل میں، اور میں جب سے یہاں آ گئی ہوں تو سب کو دیکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی تو میرے اپنے ہیں۔ او یہ بات ہے، تم یہاں خوش ہونا نوشاب۔ بہت زیادہ سہیل صاحب، آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی خواب دیکھتی ہوں کہ افریقہ واپس جانا پڑا ہے تو دہشت زدہ ہو جاتی ہوں، نوشاب نے جواب دیا۔ سہیل اس بات سے بہت متاثر ہوا تھا، وہ نوشاب کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ممکن ہے دور سے دوسروں نے انہیں دیکھا ہو، لیکن کسی نے ان کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہیں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے نوشاب، سہیل نے کہا۔ اب ایسا ارادہ ہی نہیں ہے، نوشاب مسکرا کر بولی۔ چچا جان یہیں کاروبار کر لیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں ارادہ یہی ہے، لیکن کیا؟ انہیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی، انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ اطمینان آپ ڈیڈی کو نہیں دلائیں گے سہیل؟ کیوں نہیں نوشاب؟ لیکن سہیل کے ذہن میں بھنور پڑنے لگا۔ ہاں لیکن اس عمارت کی فضا عجیب سی ہے، یہاں میرے لا تعداد ہمدرد ہیں، بڑے مشفق، بڑے محبت کرنے والے، لیکن ان کی محبتوں میں رحم کی آمیزش ہے، ترس کھاتے ہیں یہ لوگ مجھ پر۔ سنا نوشاب، یہ سب بلا وجہ مجھے قابل رحم سمجھتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، بس نہ جانے کیوں یہ خبر ان کے ذہن پر سوار ہے کہ میں قابل رحم ہوں۔ میرے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ میں قابل رحم ہوں؟ مجھ پر احسان کیا جتانا ضروری ہے؟ لیکن نوشاب، میری نگاہ میں یہ سب قابل رحم ہے، میں انہیں خود سے بہت کم تر سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سب مجھ سے کم تر ہیں۔ نوشاب پریشان نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، یہ واقعی لوگوں کی حماقت ہے کہ جانے انہوں نے کس بنیاد پر یہ احساس آپ کے ذہن میں پیدا کیا ہے، لیکن سہیل اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب اس احساس کو ذہن میں جگہ ہی نہ دیں۔ بچپن سے نوشاب، بہت ہی چھوٹا تھا میں اس وقت جب سے یہ احساس میرے ذہن میں ٹھونس دیا ہے۔ میں نفرت کرتا ہوں ان ہمدردی کرنے والوں سے، مجھے ان کے خلوص سے وحشت ہو جاتی ہے، کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی، نوشاب نے کہا۔ نوشاب، سہیل آہستہ سے بولا، تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ میں؟ وہ کیوں؟ نوشاب مسکرا کر بولی، ناراض نہیں ہو؟ ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ نوشاب، مجھے صرف ایک دوست تصور کرو، صرف ایک دوست، میں اچھا دوست ثابت ہوں گا، یہ میری خوش بختی ہوگی، میں آپ کی دوستی پر فخر کرتی ہوں، نوشاب نے کہا۔ اوکے نوشاب، تفصیلی گفتگو پھر کسی وقت ہوگی، میں چلتا ہوں، سہیل نے کہا، اور نوشاب اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ اس کے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی، یہ گفتگو کرتے ہوئے سہیل اس قدر معصوم، اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر نگاہ جمانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اسے حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر واپس مڑ گئی۔
خود نواب تمیز الدین کو حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے معتجبانہ انداز میں بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ عزیز الدین مسکرا رہے تھے۔ تب نواب تمیز الدین نے پوچھا، لیکن کوئی پروگرام تو ہوگا تمہارے ذہن میں؟ افسوس پھوپھا جان، آپ لوگ بعض اوقات بزرگی سے ناجائز فائدے اٹھانے لگتے ہیں۔ ہم آپ سے کوئی سرمایہ نہیں مانگ رہے، بس ایک جگہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اس سے انکار کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کسی فٹ پاتھ پر بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ عالم پناہ نے کہا، نہیں جہانگیر میاں، یہ تمہارا حق ہے۔ تمہارا جو رشتہ تمیز الدین سے ہے وہی مجھ سے بھی ہے بیٹے۔ میں تمہیں ایک خوبصورت دفتر فراہم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو وہ مجھے بتا دینا۔ عزیز الدین خان بولے،